الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 پارے مجھے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمایا۔ قرآن مقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو آج کے پارے میں پڑھی گئی فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اگر تم سب مل کر رمضان کی قیمت اور فضیلت کو پوچھنا چاہتے ہو تو اللہ نے بتلایا کہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہم نے اپنی مقدس کتاب کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ تو رمضان کہ مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جو اللہ کا کلام ہے اس کو اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں اتارا ہے، اور اسی لیے تو رمضان کے مہینے میں قرآن کے سننے کا معمول ہے۔ تراویح کے نماز کے اندر تراویح کے نماز میں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ ہمارے ائمہ کرام نے رمضان کے مہینے میں قرآن سے ایسے تعلق کو جوڑا تھا کہ انہوں نے ایک رمضان میں 60 قرآن ختم کیے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے 61 قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھا ہے۔ رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے، میں 2 جمعہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی تفسیر میں اس وقت کرنا نہیں چاہتا۔ آج کے جو 2 پارے ہمارے سامنے پڑھے گئے، ان پاروں میں سے میں 15 پوائنٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 15 پوائنٹ ہی اتنے ہی 15 پوائنٹ نہیں ہیں، بہت سارے پوائنٹ آج کے پارے میں پڑھے گئے، لیکن میں 15 باتوں کی طرف نشاندہی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے 15 منٹ کے اندر 15 منٹ ختم ہو جائیں گے، پوائنٹ ختم ہو جائیں گے، بقیہ اس کی تفسیر میں نہیں کر سکتا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ جتنی میرے اندر گنجائش ہے میں آپ کے سامنے قرآن کی مختصر سی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 سورہ فاتحہ، اس کو سورۃ الدعا کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ جو آج کے پارے میں پڑھی گئی، میں اور آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پڑھوایا، قرآن کی شروعات سورہ فاتحہ سے کروائی۔ یہ سورہ فاتحہ دعا ہے، بندہ اس میں ٹھہر کے اللہ سے فریاد کرتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ اس کی شروع کی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان آیتوں میں بندہ اللہ کی تعریف اور بزرگی بیان کرتا ہے۔ ان 3 آیتوں کے بعد بندہ اللہ سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے۔ اس آیت کے بعد بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تو نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں والا راستہ، من النبیین والصدیقین، صحابہ والا راستہ، والشہداء، شہیدوں والا راستہ، والصالحین، تیرے اولیاء کرام کا راستہ۔ اس راستے پہ اے اللہ تو ہمیں چلا۔ بندہ اس صورت کے اندر اللہ سے کہتا ہے اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا راستہ؟ نبیوں والا۔ کون سا راستہ؟ صحابہ والا۔ کون سا راستہ؟ اولیاء والا۔ کون سا راستہ؟ شہیدوں والا۔ آگے فرماتا ہے بندہ اللہ سے کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن کو تو نے گمراہ کیا، یہود اور نصارہ اور جتنی بھی تیرے نافرمان بندے ہیں دنیا کے اندر، ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچا لے، نیکی کرنے والوں کے راستے پہ چلا دے، گناہ کرنے والوں کے راستے سے بچا دے۔ اس سورت جیسے ہی ختم ہو گئی، اللہ نے کہہ دیا الف لام میم، میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی۔ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو راستہ تو نے نماز میں میرے سے مانگا تھا اور جس راستے کی تو نے فریاد کی تھی، جس راستے کے لیے تو نے نماز میں ٹھہر کے کہا تھا، سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب، یہ قرآن ہے جو تجھ کو سیدھا راستہ دکھا رہی ہے۔
لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر تجھے سیدھا راستہ چاہیے، الف لام سے پڑھنا شروع کر لے، قل اعوذ برب الناس تک پڑھ لے، اس کے مطلب اور ترجمے کو سمجھ لے، اب تو یہ قرآن پڑھتا جائے گا، تجھے سیدھا راستہ ملتا جائے گا۔ جس راستے کو تو نے مجھ سے مانگا تھا، نبی والا، صحابہ والا، وہ راستہ یہی تو قرآن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آگے کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، یہ راستہ متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہے، ان کے لیے ہدایت یافتہ ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ان کے لیے گمراہی کا راستہ ہے۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی، یہ کتاب جو ہے، یہ پہلی بات سورہ فاتحہ کے بارے میں جو دعا ہے، دوسری بات اس کے اندر، اس کتاب کے اندر ھدی للمتقین کہہ کے اللہ نے فرمایا طلب کرنے والوں کے لیے، طلب رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ جن کے دل میں طلب نہیں ہے، اس کتاب سے بھی انہوں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ جیسے وسیم رضوی صاحب کو اس کتاب کو بدلنے کی اس نے کوشش کیا، اللہ نے اس کو ایمان سے نکال دیا۔ اللہ نے کہا کتاب کا صحیح حق ادا کریں گے، ہدایت ملے گی، کتاب کے ساتھ بے ادبی کرو گے، ہدایت ختم ہوگی۔ دوسری پوائنٹ اللہ نے اس میں بتایا۔ تیسرا پوائنٹ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ اس صورت کے اندر اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانے کو غیب کہتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے مرنے کے بعد کی زندگی کو دیکھا ہے، ہم نے قبر کے گڑھے کو دیکھا ہے، ہم نے جنت کو دیکھا ہے، ہم نے دوزخ کو دیکھا ہے، ہم نے فلسلات کو دیکھا ہے، ہم نے میزان عدل کو دیکھا ہے، ہم فرشتوں کی ڈانٹ ڈپٹ کو دیکھا ہے، ہم جنت اور جہنم کے جنت کے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا لیکن ایمان لایا۔ اللہ کہتے ہیں میں اس صورت میں تم کو کہہ رہا ہوں، تم کامل ایمان والے ہو تو تمہیں غیب پر ایمان لانا پڑے گا۔ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کا ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزوں پر ایمان لانا جو تم نے نہیں دیکھا اس کو غیب کہتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ چوتھے نمبر پہ اللہ نے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ تمام آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، ان تینوں کتابوں کے ساتھ سب سے مقدس کتاب قرآن ہے۔ یہ تینوں کتابیں بدل چکی ہیں لیکن قرآن نہیں بدلا۔ تورات گیتا بن گئی، زبور بائبل بن گئی، انجیل بائبل بن گئی، زبور مختلف صحیفوں میں بڑھ گئی، لیکن قرآن باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ جو بدلنے کے لیے آئے گا اللہ اس کو بدل دیں گے۔ اللہ نے فرمایا آسمانی کتابوں پر ایمان۔ عقیدے آخرت پر اللہ نے زور دیا۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ 4 پوائنٹ ہو گئے۔ پانچویں بات اللہ نے فرمائی الذین، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اللہ نے ان کو جو رزق دیا ہے، مما رزقناہم ینفقون، اللہ نے جو ان کو رزق دیا اس رزق میں سے اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کو خرچ کرنے والے غریب پر، غربا پر، یتیم پر، بیوہ پر، مسکین پر، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ایمان والے وہ ہیں جو خدا کے رزق کو خرچ کرنے والے ہیں۔ خدا دیا ہے اس کو کیا کرنے والے؟ خرچ کرنے والے ہیں۔ 5 باتوں کے بعد چھٹی بات اللہ نے فرمائی ایمان والوں کے 3 درجے، انسانوں کے 3 درجے ہیں۔ ایک ایمان والوں کا درجہ، ایک کافروں کا درجہ۔ ایمان والوں کے لیے جنت ہے، کافروں کے لیے دوزخ ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک ہے، اس کو کہتے ہیں منافق۔ اللہ نے فرمایا سب سے بڑے خطرناک لوگ منافق ہیں، اور منافق کے لیے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کے نچلے طبقے میں ان منافقین کو ڈالا جائے گا۔ کن منافقین کو؟ ان منافقین کو ڈالا جائے گا جہنم کے نچلے طبقے کے اندر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان تو ظاہراً لاتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
تو اللہ نے فرمایا اپنے اندر نفاق مت پیدا کرو، کبھی زندگی میں منافق مت بننا۔ اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا دوزخ سے ڈرایا، ارے دوزخ سے ڈرو، دوزخ کو آگ سے بنایا گیا ہے، دوزخ کی آگ بڑی خطرناک ہے، وہ عدت للکافرین، ہم نے دوزخ کو آگ سے بنایا ہے، دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے ڈرایا ہے۔ آج کی اس پارے کے اندر اس کے اوپر اللہ نے زور دیا۔ ساتویں چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی مومنون کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ نے آج کی صورت میں سورہ بقرہ میں جنت کی خوشخبری دی۔ کائے کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری دی، اور اللہ نے فرمایا جنت ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہم نے جنت کو ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، جنت کے درجات کو اللہ نے بتایا، جنت کی کوالٹیز کو اللہ نے بتایا، اس کی تشریح میں میں جانا نہیں چاہتا، میں کیا بتایا اللہ کیا فرما رہے ہیں آج کے بارے میں اسی کی طرف آپ کو اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ آٹھویں بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اللہ نے مٹی سے بنایا، جنت میں ان کا داخلہ فرمایا، جنت میں شیطان نے ان کو بہکایا، ان کے ساتھ ان کی بیوی کو بھی جنت میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کے بہکانے میں آنے کی وجہ سے جنت سے نکال کر دنیا میں اتار دیا، شیطان کو مسلط کر دیا آدم کی اولاد پر، اور حضرت آدم علیہ السلام رو رو کے اللہ سے معافی مانگے۔ 40 سال تک حضرت آدم سجدے میں جا کر خدا سے گڑ گڑائے اپنی غلطی پر۔ پھر آگے نے فرمایا ہم نے اسی آدم کو جس سے ناراض ہو کر ہم نے زمین پہ اتارا تھا اپنا خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، اور اس دنیا کو چلانے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 9ویں نمبر پہ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ کے واقعے کا تذکرہ، میں واقعات سنانے کے لیے نہیں جاؤں گا، حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ تم طور کے پہاڑ پر آؤ، میں تم کو نبوت دینے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کے طور کے پہاڑ پر گئے، 40 دن تک طور کے پہاڑ پہ نبوت لینے کے لیے ان کو عبادت میں بٹھایا گیا۔ حضرت موسیٰ 40 دن طور کے پہاڑ پر رہے، 40 دن کے بعد نبوت لے کر جب حضرت موسیٰ طور کے پہاڑ پر اللہ سے ہم کلامی کر کے، نبوت تو پہلے ملی تھی لیکن اللہ سے بات کرنے کے لیے جو طور کے پہاڑ پر گئے تھے، بات کا شرف حاصل کر کے حضرت موسیٰ جب واپس آئے ان کی قوم بچڑی کی پوجا کرنے والی بن گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نافرمان قوم جو 40 دن تک پیغمبر کے جانے کی وجہ سے بچڑی کی پوجا کرنے والی بن گئی، پھر بھی میں نے تمہارے قوم پر احسان فرمایا، من و سلوہ نازل کیا تمہاری، جیسے آج کے بارے میں بتایا گیا حضرت موسیٰ کی قوم پر اللہ نے من و سلوہ اتارا۔ من کہتے ہیں، من اور سلوہ اللہ کی طرف سے سمٹ اور ایک پرندے کا گوشت آسمان سے آتا تھا، 40 سال ایک کھاتے رہے، 40 برس تک اللہ آسمان سے رزق بھیجتا تھا، لیکن ایک قوم نافرمان تھی، اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ نے آج کے بارے میں بتلایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا موسیٰ کی قوم کے لیے ہم نے 12 چشمے بنائے، سمندر کے اوپر 12 راستے بنائے اور حضرت موسیٰ کی قوم کو پار کرایا۔ 10ویں نمبر پہ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو آج کے بارے میں ذکر فرما کے فرمایا ابراہیم کو میں نے اپنا دوست بنایا اور ابراہیم کے ساتھ ان کے بیٹے کو میں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر پر لگایا، اور ان دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کا وہ گھر بنایا ہے جو قیامت تک کے سارے لوگ جس کے طواف کے لے جاتے ہیں۔ کعبے کو کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ کعبے کی تعمیر اللہ نے ان دونوں پیغمبروں کے ذریعے سے کرائی۔ یہ تعمیر کا پورا واقعہ اللہ نے آج کے بارے میں بتلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ 11ویں نمبر پہ اللہ نے فرمایا تحویل قبلہ، قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا، اللہ کے رسول کی چاہت تھی کہ قبلہ کعبہ بن جائے۔ اللہ کے رسول مدینے میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور بار بار آسمان کی طرف اپنے نگاہ اٹھا رہے تھے۔ اللہ نے جبرائیل کو نماز کی حالت میں بھیجا، حضور کو 2 رکعت نماز کے بعد حضور کے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر دیا، گویا اللہ کے رسول 4 رکعت والی نماز 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے اور 2 رکعت کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ آج بھی وہ مسجد مدینے میں موجود ہے، اس مسجد کا نام ہے قبلتین، 2 قبلے والی مسجد۔ اللہ نے حضور کی چاہت پر قبلے کو بدل دیا، جس قبلے کی طرف میں اور آپ رک کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی چاہت پر دیا۔ 12ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردار گوشت کھانا حرام ہے، خون حرام ہے،
غیر اللہ کے ساتھ منت کرنا، نظر و نیاز کرنا، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر سے مانگنا، اللہ کے غیر سے مانگنا، نظر و نیاز کرنا، ان ساری چیزوں کو اللہ نے حرام کر کے بتایا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 8ویں نمبر پر 14ویں نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کے اندر جو بقرہ جس گائے کا تذکرہ ہے، اس گائے کا لمبا چوڑا واقعہ ہے، وہ بنی اسرائیل کی گائے تھی، اس گائے کے واقعے کا تذکرہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری حقیقت کو سمجھایا۔ یہ آج کے پارے میں اس بقرہ کے واقعے کو اللہ نے بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے پارے کے اندر سود کے بارے میں، رشوت کے بارے میں، حرام کاری کے بارے میں، بدکاری کے بارے میں صراحت کے ساتھ منع کر دیا۔ یہ ایسے کبیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کبیرہ گناہوں کو کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے آج کے بارے میں جتنی باتیں بتائی گئی اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔